بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وارثہ ہمارا ہر جوان ہر شب جمعہ پڑھتا ہے۔ زیارت وارثہ کے 4 حصے ہیں۔ پہلا حصہ مخصوص ہے امام حسین علیہ السلام سے، دوسرا حصہ مخصوص ہے جناب علی اکبر سے، تیسرا حصہ مخصوص ہے شہداء کربلا سے، چوتھا حصہ مخصوص ہے جناب، اب حضور سے بولیے، جناب عباس سے۔ یہ زیارت وارثہ تعلیم دی ہے چھٹے امام نے۔ کس نے؟ زور سے بولیے، صادق آل محمد نے۔ تو راوی کا نام ہے صفوان اور نقل کرنے والے کون ہیں؟ جس سے نقل کی گئی ہے وہ ہمارے چھٹے امام۔ انہوں نے ایک حصہ اپنے جد امام حسین کے لیے، ایک حصہ فرمایا جناب علی اکبر کے لیے، ایک حصہ فرمایا شہداء کربلا کے لیے، چوتھا حصہ یہ زیارت وارثہ کا جزئی ہے، چوتھا حصہ حضرت ابو الفضل عباس کے لیے۔ انہوں نے دیکھیں کیا تعریف کی، السلام علیکہ ایھا العبد الصالح، اے اللہ کے بندے تجھ پر ہمارا سلام ہو۔ امیہ فضیلت اتنی بڑی میں نے بیان کر دی حضرت ابو الفضل کی کہ اسے سوچتے رہیے گا آپ۔ اگر چھوٹے سے آدمی کو کوئی رئیس آدمی سلام کر لے تو چھوٹے سے پوچھئے ذرا اس کی نظر میں اس کی عظمت کیا ہے۔ مثلا آپ کو خمینی صاحب، خامنہئی صاحب، آیت اللہ سیستانی صاحب آ کے سلام کر لیں تو آپ پورے جلال پور میں گاتے پھریں گے، میاں میں تو کر بھی نہیں پایا، انہوں نے مجھے سلام کیا، انہوں نے مجھے سلام کیا۔ اب آپ یہ ذرے جسے سلام کریں اسے امام کہتے ہیں، شجر جسے سلام کرے اسے امام کہتے ہیں، حجر جسے سلام کرے اسے امام کہتے ہیں، کائنات جسے سلام کرے اسے امام کہتے ہیں، زمین و آسمان جسے سلام کرے اسے امام کہتے ہیں، چاند و سورج جسے سلام کرے اسے امام کہتے ہیں، نبی اور ملائکہ جسے سلام کرے اسے امام کہتے ہیں، امام جسے سلام کرے اسے عباس۔ اب اس سے بڑی فضیلت کوئی ہو سکتی ہے؟ چھٹا امام، امام ہے امام، فقہ جعفریہ کا بانی، فقہ جعفری کا بانی جسے سلام حضرت سر جھکاتے تھے حضرت ابو الفضل کی چوکھٹ پر، سر جھکا کے یہ زیارت پڑھتے تھے اور یہ طریقہ بتایا جب جاؤ تو انہیں ایسے سلام کرو۔ اور طریقہ بھی ہے، ماشاءاللہ کتنے جلال پور کے لوگ ہیں جو زیارت پہ جا چکے ہیں۔ علماء کی طرف سے زیارت حضرت عباس کا ایک طریقہ ہے، اور وہ طریقہ کا ہے، سلیقہ بھی ہے، طریقہ بھی ہے۔ کیا ہے؟ پہلے آپ روزہ امام حسین پہ نہیں جاتے، قافلہ پہلے جاتا ہے جناب عباس کے روزے پر، کہ جب آپ جائیے تو اس طرح جائیے کہ پہلے جناب عباس کو جا کے سلام کیجئے، بعد میں جائیے مولا حسین کے روزے پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ عباس کے ماشاءاللہ علم اعداد جاننے والے ہیں، عباس کے عدد ہیں 133 اور باب حسین کے عدد بھی ہیں 133۔ تو عباس یعنی باب حسین، باب حسین یعنی حسین کا دروازہ۔ ارے کمال کا مسئلہ ہے، رسول تک پہنچنے کا دروازہ علی ہے، حسین تک پہنچنے کا دروازہ عباس۔ جوانوں سب جڑ جاؤ تاکہ میں وہ ولادت کا واقعہ آپ کو سنا سکوں کہ کیا ہوا تھا اس شخصیت کے۔ تو باب حسین یعنی حسین کا دروازہ، جب تک عباس تک نہیں آئیں گے تب تک آپ حسین کو نہیں پا سکیں گے۔ اگر حسین کو پہچاننا ہے تو عباس کے پاس آؤ۔ اسی لیے ولادت بھی ساتھ ساتھ رکھی۔ ارے توجہ چاہتا ہوں میں، ولادت بھی ساتھ ساتھ رکھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام میں 3 چیزیں بڑی معیاری ہیں۔ ایک چیز کا نام ہے صبر، ایک چیز کا نام ہے شکر، ایک چیز کا نام ہے وفا۔ شعبان کی ان 3 تاریخوں نے، تیسری شعبان نے بتایا صبر کیسے کیا جاتا ہے، چوتھی شعبان نے بتایا وفا کیسے کی جاتی ہے، 5ویں شعبان نے بتایا شکر کیسے کی۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر۔
بس یہ تو یاد رکھیے، غور فرمائیں، یہ تین چیزوں کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، نہ صبر کا دامن چھوڑنا، مصیبتیں آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، چاروں طرف سے دنیا مصائب و آلام میں گھیر لے، تو اگر حسینی ہو تو ولادت حسینی پر اگر تم نے صبر کرنا نہ سیکھا تو پھر اس محفل کا ثواب تو ہے، فائدہ نہیں ہے۔ میں ثواب سے انکار نہیں کر رہا ہوں، آپ نے اتنے بڑے مجمع نے ذکر امام حسین پورا دن کیا، بہت اچھا ہے، ثواب ہے، مگر آپ کو یہ ثواب ملے گا، واقعاً ملے گا، لیکن زندگی میں کوئی سدھار آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ ولادت آپ کو بتاتی ہے صبر کیسے کیا جائے۔ تھوڑی سی مصیبتوں آنے لگی تو شیعہ نعرے لگانے والا، قصیدے پڑھنے والا، آل محمد پہ نام کے اٹھ کے داد دینے والا، جب پریشانیاں آنے لگتی ہیں تو کہنے لگتا ہے میں ساری مصیبتیں میرے ہی گھر میں آتی، اس پڑوسی کے گھر میں کچھ نہیں ہوتا، اس محلے والوں کو کچھ نہیں ہوتا، میں نماز پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، میں زیارتوں پہ جا چکا ہوں، میں خمس بھی دیتا ہوں، میں زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، میں دین کا پابند بھی ہوں، ساری پریشانیاں، ساری ٹینشنیں، ساری مصیبتیں میرے ہی لیے، اور یہ کم بخت نہ نماز کا، نہ روزے کا، نہ حج کا۔ تو اس کا مطلب ہے یہ اپنے دکھ سے پریشان نہیں ہے، یہ اپنے دکھ سے پریشان نہیں ہے، دوسرے مومن کے سکھ سے پریشان ہے، اور جیسے ہی کوئی انسان دوسرے کے سکھ سے پریشان ہو جائے تو وہ بنی ہاشم سے نکل کے بنی امیہ میں چلا جاتا ہے۔ پھر وہ نہیں رہتا بنی ہاشم میں۔ بنی ہاشم کسی سے حسد کرتے ہی نہیں تھے۔ مجھے ایک بتا دیجئے، ایک بنی ہاشم کی اتنا بڑا مجمع، پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے خطبہ سن چکے آپ، میں بھی میاں چھوٹا سا ٹیچر ذاکر ہوں، مجھے بتا دیجئے، آپ اسٹوڈنٹ ہوں میں، کہ کسی بنی ہاشم نے کبھی کسی سے حسد کیا ہو؟ ایک بتا دیجئے۔ اور بنی امیہ میں سارے بتاؤں جن کو حسد ہوتا ہے۔ تو اگر مجلس میں آنے کے بعد، محفلیں کرنے کے بعد، ہزاروں روپے خرچ کرنے کے بعد، کروڑوں کی محفلیں کرنے کے بعد اگر حسد نہ چھٹ سکا، کیا پایا پھر آپ نے؟ امام حسین سے کیا لیا آپ نے؟ جوانوں حسد چھوڑو، جوانوں یہ پیغام ہے آج کی محفل کا، حسد چھوڑیے، کسی سے حسد نہ کریے، اس لیے کہ حسد سے آپ کا نقصان ہونے والا ہے۔ جس سے حسد کرو گے اس کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی اسے دیا ہے اللہ نے دیا ہے، اور اللہ کی دی ہوئی چیز چھنتی نہیں ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو علم دیا تو میرے جلنے سے آپ کا علم جانے والا نہیں ہے، اگر اللہ نے آپ کو دولت دی تو میرے جلنے سے دولت چھننے والی، جو اللہ دیتا ہے وہ چیزیں چھنتی نہیں ہیں۔ منبر پہ کوئی بھی بیٹھ جائے خلافت چھننے والی نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر۔ پہلا پیغام دیکھیں، حسد کون کرتا ہے؟ میں آپ کو آج بتاؤں، سب سے بڑے کربلا میں حاسد کا نام ہے شمر، عمر سعد، یزید، ابن زیاد، یہ سب ہیں حاسد۔ آل محمد میں جو کربلا میں ہے ان میں ایک حاسد بتائیے۔ حبیب حاسد نہیں ہے، جون حاسد نہیں ہے، تو ہمیں اپنے اندر صفت ہے کس کی پیدا کرنا ہے؟ زور سے بولیے، اس لشکر والوں کی یا اس لشکر والوں کی؟ اور اگر صفتیں ان کی ہو، نعرہ ان کا ہو، صفتیں ساری ادھر والوں کی، نعرہ ان والوں کا، تو پھر یہ بتائیے کوئی فائدہ ہے اس کا؟ نہیں، وہ صفتیں پیدا کریے۔ حاسد یہ بتاتا ہے کہ میرے اندر فن نہیں ہے۔ ارے توجہ چاہتا، تبھی تو حسد کرتا ہے آدمی۔ علی نے کبھی کسی سے حسد نہیں کیا، حسن نے کبھی کسی سے حسد نہیں کیا، حسین نے کبھی کسی سے حسد نہیں کیا۔ کیوں؟ کہا اللہ کا دیا ہوا ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہم کسی سے حسد۔ تو جوانوں، میری تقریر اسی طرح کی ہوتی ہے کہ اس میں پیغام بھی ہے۔ اگر ایک آدمی آج آپ کو حسد سے کچھ ملنے والا، بی پی آپ کا بڑھے گا، شوگر آپ کا بڑھے گا، راتوں کی چین آپ کی چھینے گی۔
جس سے حسد کر رہے ہو تو خراٹے لے کے سو رہا. مثلا آپ میرے سے ہی کرنے لگیں تو مجھے پتہ بھی نہیں آپ میرے سے حسد کر رہے ہیں, میں تو خراٹے لے کے سو رہا ہوں, میرا کیا بگڑ رہا ہے؟ الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب. علی فرماتے ہیں جس کے نام کے اٹھ اٹھ کے نعرے لگاتے ہو, حسد ایمان کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو. تو علی والو ایک میسج آج کی محفل کا ہے, حسد چھوڑو, حسد نہیں کرنا. یہ حسین کی ولادت کا پیغام ہے. اب مجھے نہیں پتا کسی نے آپ کو صبح پیغام دیا یا نہیں دیا. اب آئیے آج کی ولادت کا پیغام دیتا ہوں. آج کی ولادت سے آپ کو سب سے بڑا سبق کیا ملتا ہے جوانوں؟ آپ بتاؤ, میں نہیں بتاؤں گا. حضرت عباس کاہے میں مشہور ہیں اپنی؟ دور سے بولیے بھائی, نہیں وہاں سے بولیے. حضرت عباس کی کون سی صفت مشہور ہے؟ وفاداری. شاباش. وفاداری جو ضد ہے غداری کی. وفاداری یعنی ضد ہے غداری کی. تو حضرت عباس کی اگر ولادت منانا چاہتے ہو تو اس کا بہترین پیغام کیا ہے؟ آج ہی اسی رات میں, مبارک رات میں, جناب عباس کے کٹے ہاتھوں پر یہ بیعت کرو کہ اب تک جتنی غداریاں کی ان کو تو معاف کرا دیجئے. لیکن آج کے بعد ہم اپنے کسی بھائی کے ساتھ غداری. اب ایک عمل سن لیجئے, میری مائیں, میری بہنیں, میرے جوان بھائی, میرا نمبر لے لیجئے. اگر کام نہ ہو تو مجھے آپ دوش دے سکتے ہیں. جس کی بیٹیوں کی شادی نہ ہوتی ہو, جس کا جاب ٹھیک نہ ہو, جس کا اقتصاد کمزور ہو, جس کا پیسہ پھنسا ہوا ہو, جو قرض میں مبتلا ہو, جو بے اولاد ہو, اس کے لیے ایک عمل بتایا علماء کرام نے. 133 مرتبہ نماز عشاء کے بعد یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک. زور سے بولیے, بولیے. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک. ایک دفعہ اور سنبھل کے پڑھیے. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین. 133 مرتبہ. جس کو جاب نہیں ملتی, جس کا کام بگڑا ہوا ہے, اقتصاد کمزور ہے, بیٹیوں کی شادی نہیں ہوتی, پیسہ پھنس گیا ہے, کوئی نہیں دے رہا ہے, خدا کی قسم منبر سے کہہ رہا ہوں, جناب عباس کی ولادت پہ کہہ رہا ہوں, آپ 133 مرتبہ یہ عمل کیجئے نماز عشاء کے بعد سونے سے پہلے, تو بیٹیوں کی شادی بھی ہوگی, اقتصاد مضبوط بھی ہوگا, پریشانیاں دور بھی ہوں گی. اب میں آپ کو دلیل دیتا ہوں. دلیل کیا ہے؟ اس لیے کہ کسی اور کا کربلا میں لقب باب الحوائج نہیں ہے, عباس کو باب الحوائج کہا جاتا ہے. حاجتیں پورا کرنے کا دروازہ. اور یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ دیکھیں قربانیاں دی ہیں. آخری جملہ, میری تقریر کا آخری جملہ, آخری عمل میں نے آپ کو بتایا. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی. اپنے موبائل میں نوٹ کر لیجئے, اپنی ڈائریوں میں نوٹ کر لیجئے, جہاں جہاں سنی جا رہی ہے وہ محفل اس عمل کو نوٹ کریں. یہ خاص میں تو آپ کو تحفہ دے رہا ہوں جناب عباس کی ولادت پہ. یہ عمل کریے, بڑا مجرب عمل ہے, انشاءاللہ کر کے تو دیکھیے.